أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات محمد مٹھو بیٹے کی طرح سے مجھے روز صبح پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، پہلے ہی سب آگے بیٹھ مجھے کو کہنا پڑے. یہاں کا ماحول اتنا رف ویدر، اس میں آپ حضرات کا مجالس اعلیٰ میں ذوق و شوق سے شرکت کرنا، کسی اور بات کو بتا رہا ہو یا نہ بتا رہا ہو، بلا شک و شبہ یہ عشق اہل بیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے. برادران عزیز، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کہ جس کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی سمجھے گا، کوئی اس کے بارے میں وہ کیسا ہے اس لفظ کے ساتھ جیسا بھی تصور ہے، پہلے یہ بات آ جائے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا نہیں ہے. یہ امام نے فرمایا ہے، چھٹے امام نے. بہرحال ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کے مستقبل کو، ماضی کو، حال کو جاننے والا ہے. کس کا کیا آغاز ہوا، کس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس سے وہ آگاہ ہے. دل کی دھڑکنوں سے وہ آگاہ ہے. کانشس، سب کانشس، نان کانشس، اس سب سے وہ واقفیت رکھتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہماری کریشن کا ماسٹر پیس انسان ہے. لیکن یہ انسان جب ہماری نعمتوں کا جو ہم نے اس کو کیپبلٹیز دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، اس کو سمجھتا ہے، اس کو یوز کرتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے، تو یہ ملائکہ سے اونچا ہو جاتا ہے. اور اگر مس یوز کرتا ہے، نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، ہمارے بندوں پر ظلم کرتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تو پھر وہ گرتا چلا جاتا ہے، اور اتنا گرتا چلا جاتا ہے کہ پھر سب کے نیچے پہنچ جاتا ہے. پھر ان سب کے نیچے پہنچ جانے والے انسانوں سے خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے اپنی بدکاریوں کی وجہ سے سب سے نیچے پہنچ جانے والے انسانوں، ایک اور یہ گناہ نہ کرنا کہ ہماری رحمت سے مایوس ہو جاؤ. ہماری رحمت کے دروازے تمہارے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، پلٹ آؤ صحیح راستے کے اوپر. تو اگر تم پلٹ آئے صحیح راستے کے اوپر تو ہم تم کو ایسا ریوارڈ اور ایسا انعام اور ایسا اجر دیں گے کہ جس کی کوئی دوسری لمٹ اور جس کی کوئی دوسری حد تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہوگی. کل میں نے اس کیا تھا آپ کے سامنے کہ مجلسیں حسینی دربار ہیں. مسجدوں میں مسلمان جاتے ہیں، چرچز میں کرسچن جاتے ہیں، سیناگوگس میں جیوز جاتے ہیں، گردوارے میں سکھ جاتے ہیں،
یہ حسینی دربار ہے، آپ کوشش کریں کہ اس میں سب لوگ آئیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کی ابتدا میں کہ اہل بیت کے نام میں کشش ہے، بشرطے کہ آپ اس کو سلیقے سے استعمال کریں، اس لیے کہ اول تو اہل بیت کا جو کردار ہے وہ خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، دوسری مظلومیت، ان کی مظلومیت اور مظلومیت پر ان کا صبر، یہ غیروں کو اپنی طرف زبردست طریقے سے کھینچتا ہے، بشرطے کہ ہم نے حسینیت کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ ہو۔ ان مجلسوں میں آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے مجازی عشق جسے لو افیئرس کہا جاتا ہے، بچوں سے میں کہہ رہا ہوں بیٹا لو افیئرس کے چکر میں کبھی نہ پڑنا، لو جو ہوتا ہے ہمیشہ بلف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ محبت جو ہم کو اہل بیت سے ہے، اس میں اگر دوسرا آدمی ہمارے محبوب کو چاہنے لگتا ہے تو ہم کو اس سے جلن ہو جاتی ہے، اسے رقیب کہتے ہیں، رقیب روسیہ، کلموہا رقیب۔ لیکن جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے لیے ہماری تمنا یہ کہ ساری دنیا کی چاہنے والی بن جائے، جتنے زیادہ ان کے چاہنے والے ہوں ہمارا خون بہتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا مشن یہ ہے کہ اہل بیت جن کو تاریخ اسلام میں نیگلیکٹ کیا گیا ہے، ان کا انٹروڈکشن آپ کرائیں اکیڈمک طریقے سے، ریسرچ کے ذریعے سے، لوگوں کو بتائیں کہ جن کو نظر انداز کیا گیا ان کی شخصیتیں کیا تھیں، ان کا کردار کیا تھا، ریسرچ کیجیے اس کے اوپر اور پھیلائیے، پھر دیکھیے میری ذمہ داری ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، اہل بیت کا نام تو انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، اور پھر آپ دنیا کا انقلاب دیکھیں گے۔ ہندو اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی کتنی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیں میرے لیے تو میری جو کمیونٹی ہے وہ میری کمیونٹی ہے، وہ ہندوستان میں ہے تو میری کمیونٹی ہے، وہ پاکستان میں ہے تو میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ افغانستان میں ہے تو میرے ہیں بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، عراق میں ہیں، ایران میں ہیں، جہاں بھی ہیں سب ہمارے ہیں۔ ملکوں کے بدلنے سے قوم تھوڑی بدلتی ہے، نیشنلٹی بدلتی ہے، قوم نہیں بدلتی ہے۔ تو کبھی آپ اس بات کا خیال نہ کریں کہ میں کسی طرح کا ڈسکریمنیشن خدا نہ خواستہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کبھی کروں گا۔ اب ہندوؤں کا ذکر آ گیا ہے، اب سے بہت پہلے تقریباً 150 برس پہلے جب لکھنؤ میں شیعوں کا بڑا ہولڈ تھا، ایک ہندو جس کا نام تھا میوا رام، اس نے اہل بیت سے ایسی عقیدت پیدا کی کہ اس نے امام بارگاہ بنائی کافی بڑی جو آج تک موجود ہے۔ پھر ہندو ہونے کے باوجود اس زمانے میں کہ جب شپ نہیں چلتے تھے، جب وہ بادبانی جہاز چلتے تھے جو ہوا کے دھاروں پر چلتے تھے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ کربلا معلّہ گیا۔ دیکھیے ہندو ہے مگر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کسی شیعہ نے یہ کیا جو اس نے کیا؟ کربلا معلّہ پہنچنے کے بعد مدتوں وہیں رہا، بعد میں تو وہ شیعہ ہو گیا، لیکن بہت زمانے تک وہ ہندو ہی رہا۔ وہ ہندو تھا مگر کربلا کی زمین کے اوپر وہ پیروں سے نہیں چلتا تھا، گھٹنوں کے بل چلتا تھا، کرالنگ کرتا تھا۔ جب لوگ پوچھتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، کیسے چل رہے ہو، تو وہ کہتا تھا کہ مجھے کیا معلوم کہ کس جگہ پر فاطمہ کے لال کا خون پڑا ہوا ہے جو میرے پیروں کے نیچے آ جائے۔ پہچانیے پہچانیے، جو ہیرے آپ کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں، جو چاند اور ستارے اور سورج آپ کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ میں بچوں سے، نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ اب
تبلیغ ٹھیک ہے ممبر کے ذریعے سے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پریچنگ کا اسٹائل بدلنا پڑے گا۔ اب جرنلزم میں جائیے، اب میڈیا میں جائیے، الیکٹرانک میڈیا میں جائیے، مجلس ہو رہی کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ اگر آپ میڈیا میں چلے گئے، الیکٹرانک میڈیا میں چلے گئے، تو کتنے لوگ دیکھیں گے اہل بیت کو؟ کتنے لوگ ان سے واقف ہوں گے؟ کروڑوں لوگ۔ اور میں ہر بار، دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی، سوال کیجئے ڈٹ کے، معذرت نہ کیجئے کہ قبلہ کعبہ اور ابلہ کعبہ اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، وہ یہ کچھ نہیں ہے۔ بالکل فرینکلی مجھ سے بات کیجیے، میں آپ کا کوئی آقا مولا تھوڑی ہوں بھائی، میں قبلہ کعبہ تھوڑی ہوں، کہتے ہیں لوگ قبلہ کعبہ، میں قبلہ کعبہ تھوڑی ہوں، میں جیسے آپ ہیں ویسے میں ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ بالکل فرینکلی مجھ سے بات کریں، آپ دیکھیں گے مجھے کبھی غصہ نہیں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پکڑ لیجیے جرنلزم کو، پکڑ لیجیے میڈیا کو، ہم خرما اور ہم ثواب، بشرطے کہ اس میں بھی آپ ایکسل کریں۔ تو یہ مجلسیں ہوں بہت ضروری ہیں، لیکن یہ پیارے پیارے معصوم بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا سمجھ میں آتا ہوگا؟ ان کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ اب ان کے لیے میں پڑھنے لگوں تو اول تو مصیبت ہے کہ میں ان کے لیے پڑھ نہیں سکتا۔ سمجھداروں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، معصوم بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، آدمی کو بہت نیچے لیول پہ آنا پڑتا ہے۔ پھر یہ بچے ذہین ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، یہ کوشچن کریں گے، اس کوشچن کا آنسر آپ کے پاس رہنا ہو چاہیے، لاجیکل اور فلسفیکل آنسر ہونا چاہیے ہیں۔ جب یہ بچے اپنے دین سے اور مذہب سے واقفیت حاصل کریں گے تو ایک بچے کے سمجھانے کے لیے آپ کو 1 مہینہ پڑھنا پڑے گا، جب ایک سبق آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ محنت کیجیے اگر آپ پسند کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو ٹاپ پرائرٹی آپ اپنی کمنگ جنریشن کو دیں۔ یہ ملک بہت اچھا ملک ہے، اس ملک میں جو فیسلٹیز ہیں، جو آزادی ہے، وہ کہاں نصیب ہے؟ ایجوکیشن یہاں فری ہے، میڈیکل فیسلٹی یہاں سب فری ہیں، ٹوٹل آزادی ہے، ہر آدمی مسکرا کر بات کرتا ہے، ہر آدمی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ ماحول آپ کو سعودی عرب میں ملے گا، جہاں وہ وولچر کی شکل میں متوے دکھائی دیتے ہیں، گدھوں کی شکل میں گدھ بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، دونوں۔ قدر کیجیے بھائی، ہمارا ملک ہونا صحیح، لیکن یہ کہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ جہاں جس کے پاس بھی جو ہے اچھی اس کی قدر کرو۔ بہترین ملک ہے یہ، بہترین جگہ ہے۔ ٹھیک ہے ان کا اپنا کلچر ہے، اس کی بہت سی ویلوز ہم سے نہیں ملتی ہیں، وہ ان کا کلچر، ہم سے اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کو سنبھالنے کے لیے جو میں نے کل کیا تھا آپ کے سامنے کہ اچھے سے اچھے اسکول میں بچوں کو ایجوکیشن دلائیے اور گھر پر ان کو اسلامک ویلوز سے آگاہ کیجیے، تب مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حسینی دربار ہے، اور آج میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عزا خانہ کہلاتا ہے، مگر یہ عزا خانہ نہیں ہے، یہ دوا خانہ ہے۔ یہ کلینک ہے، یہاں پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے، سب میرے بھائی ہیں، سب مجھ سے بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اور کر دوں، آپ برداشت کر لیجیے، اب نہیں کہوں گا اس کے بعد، خدا کی قسم میری کوئی پارٹی نہیں، میرا کوئی گروپ نہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ رہا ہوں میرا ہے، چاہے پرسنلی وہ میرا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ میری حیثیت کیا کہ میرا مخالف ہے تو کیا میری مخالفت کی طرف وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ اب میں خود ایک ذرہ ہوں خاک کا، مخالفت ہوا کرے، جو میرے مولا ہے ان کا تو وہ چاہنے والا ہے، تو وہ اگر میرا مخالف ہے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں اس کا چاہنے والا ہوں، اس لیے کہ میرے مولا کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ میرے درد کو آپ سمجھیں، میرے دل سے میں آپ کے سامنے یہ بات اس کروں، کوئی میرا دشمن نہیں، وہ مجھے دشمن سمجھے تو میری حیثیت کیا ہے؟ میں اس لائق ہوں کہ میں گروپ بنا کے بیٹھ جاؤں؟
نہ میری کوئی پارٹی ہے، نہ میرا کوئی گروپ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتا ہے، وہ میرے گروپ میں میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو یہ دواخانہ ہے، یہاں آپ کی بیماریوں کا علاج ہونا چاہیے، یہاں آپ کو ہیلتھ کانشیس بنانا چاہیے دین کے اعتبار سے۔ دین کی بھی تو صحت ہوتی ہے۔ مجبوراً میں کہہ رہا ہوں کہ میرا خود اسپتال ہے، میڈیکل کالج ہے، الحمدللہ میرا نہیں ہے، آپ کا ہے، جنہوں نے بنایا ہے ان کا ہے، بڑا اسپتال ہے، چھوٹا اسپتال نہیں ہے، 635 بیڈس کا ہاسپٹل ہے، موسٹ ماڈرن اکوپمنٹس وہاں موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ یقین کیجئے، دیکھیے یہاں پر آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں ایسے بیچارے بیمار آتے ہیں جن کے جسم پر آبلے ہی آبلے، چھالے ہی چھالے، غریب بیچارے، دیہاتی، ویلیجز کے رہنے والے۔ اب وہاں کے ویلیجز یہاں کیسے تھوڑی ہیں؟ ان سے پوچھے بھائی تمہیں کیا ہوا؟ اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ گاؤں میں ایک کمپاؤنڈر جو اپنے کو ڈاکٹر صاحب کہلواتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی، بھائی میں نے خود دیکھا ہے جا کے، وہ ایک میز کے اوپر الٹی سیدھی چیپ قسم کی دوائیں رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اٹکل پچو دوائیں لوگوں کو دیتا ہے۔ اب کسی کو بخار ہوا، کسی کو کھانسی ہوئی، کسی کو نزلہ ہو گیا، اس کا ڈاکٹر صاحب دوا چاہیے ہے، انہوں نے دوا دے دی، نزلہ تو غائب ہو گیا، 50 بیماریاں پیدا ہو گئی۔ یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا اس میں میڈیکل سائنس کی غلطی ہے؟ میڈیکل سائنس کی غلطی نہیں ہے، اب پتہ نہیں اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کوالیفائڈ ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے عطائی ڈاکٹر، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، جس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے کو ڈاکٹر صاحب کہلواتا ہے، الٹی سیدھی دوائیں دیتا ہے، مرض گھٹنے کے بجائے مرض بڑھ جاتا ہے، تو دواخانے میں اسی وقت فائدہ ہوگا جب کوالیفائڈ ڈاکٹرز آئیں گے۔ کوئی شخصیت بخدا بینی بین اللہ خون حسین کی قسم میرے پیش نظر نہیں، کوئی، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، اصول کی بات کہہ رہا ہوں۔ کوالیفائڈ ڈاکٹرز آئیں، یہ ممبر کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ میرے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، میرے خاندان کی جاگیر نہیں ہے۔ کوئی بھی آ کر یہاں بیٹھ سکتا ہے، کوئی پاکستانی ہو بیٹھے آ کے، پنجابی ہو بیٹھے آ کے، بنگالی ہو بیٹھے آ کے، کراچی ہو بیٹھے آ کے، لاہور کا ہو بیٹھے آ کے، کشمیری ہو بیٹھے آ کے، کسی کی جاگیر تھوڑی، مگر پڑھ کے بیٹھے، قرآن پڑھ کے بیٹھے، حدیث پڑھ کے بیٹھے، روایات کو پڑھ کے بیٹھے، دین کو سمجھ کر بیٹھے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے بیماریاں دور ہونے کے بجائے خدا نخواستہ غلط سلط دوائیں ملنے کی وجہ سے بیماریاں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری بات نہ مانیے۔ مولا علی کا زمانہ ہے اور مولا نے مجھے فرمایا کہ ایک شخص منبر بیٹھا ہوا دین کی باتیں بتا رہا ہے، مولا رک گئے وہاں پر۔ یہ نہیں پوچھا کہ تم شیخ ہو، یہ نہیں پوچھا کہ تم سید ہو، یہ نہیں پوچھا کہ تم بنی ہاشم کے ہو، یہ نہیں پوچھا کہ تم قریش کے ہو، کچھ نہیں پوچھا، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی ٹرائب نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی علاقہ نہیں، کوئی ملک نہیں، پوچھا یہ کہ قرآن پڑھتے ہو؟ کہا قرآن آتا مجھے، پڑھتا ہوں۔ اب اس کے بعد ٹیکنیکل سوال کرنا شروع کیا، وہ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو میری دوستی میں ختم ہو جائے گی۔ تفسیر جانتے ہو؟ نو۔ تعویل سے واقفیت ہے؟ تعویل کیا ہوتی ہے؟ نہیں۔ ناسخ کو جانتے ہو؟ یہاں کہتا ہوں کہتا ہے میں ناسخ لکھنؤ کو جانتا ہوں جو شاعر گزرے ہیں، کہ نہیں۔ منسوخ کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ محکم کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ متشابہ کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ گیٹ ڈاؤن، یہ سب پڑھ لو، محکمات کو پڑھ لو، متشابہات کو پڑھ لو، ناسخ کے اصولوں کو پڑھ لو، منسوخ کے اصولوں کو پڑھ لو، تفسیر کے اصولوں کو پڑھ لو،
تعویل کے پرنسپل کو پڑھ لو، پھر آؤ ممبر کے اوپر بیٹھنے کے لیے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو مولا علی ممبر سے اتار لیں، کسے حق ہے کہ اسے ممبر پہ بٹھا دیں؟ میں بالکل اصول کی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. کوئی بھائی نہیں بن اللہ، نہ کوئی گروپ میرے پریشر ہے، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی ذات، میرا مزاج ہی نہیں. تو دو طرح سے بیماریاں بڑھتی ہیں. ایک تو ڈاکٹر کوالیفائڈ نہ ہو، ایک اور کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر لالچی ہو، منی مائنڈڈ ہو. یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاکستانی حضرات کافی تعداد میں ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو پاکستان کی مثال دے رہا ہوں. کافی زمانہ ہو گیا، میرے خیال 12-15 برس تو ہو ہی گئے ہوں گے بھائی. آغا خان اسپتال کراچی میں ایک بہت بڑے سرجن تھے ڈاکٹر جمعہ. دیکھیے سب کی گردنیں ہلنے لگی، سب سمجھ گئے. ڈاکٹر جمعہ ہی واز اے منی مائنڈڈ پرسن. بہت اچھا سرجن تھا، منی مائنڈڈ. اس زمانے میں کافی زمانے پہلے وہ کہتے تھے میں کسی مریض کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، پہلے 50,000 روپیز میرے ساتھ میں رکھ دو تب میں چھوؤں گا اس کو، ورنہ میں نہیں چھوؤں. ایک رات ان کے پاس ٹیلی فون گیا کہ ایک جوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ انکانشیس حالت میں اسپتال میں آیا ہے، آپ آ جائیے، کیس بہت سیریس. ان کا 50,000 روپے ہیں. ان کا وہ بہت عمدہ کار میں چل رہا تھا، وہ 50,000 کا 2, 4, 5, 10, 15 لاکھ آپ کو دے سکتا ہے، لیکن وہ 50,000 روپیہ بھی جیب میں رکھ کے تھوڑی چلا تھا کہ مجھے ڈاکٹر جمعہ کو دینا ہے. اب مل جائیں گے، شیورٹی ہے. کرنی 50,000 روپیہ ہوگا تو میں ہاتھ لگاؤں گا، ورنہ میں انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. صبح ہوتے ہوتے نوجوان مر گیا. ہی واز ڈیڈ بائی دا مارننگ. صبح آ کر جب دیکھا اس لاش کو، اس ڈیڈ باڈی کو، تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ ان کا اپنا اکلوتا جوان لڑکا تھا. ایک ہی لڑکا تھا ان کا، وہی مر گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ پاگل اور ختم ہو گیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہندوستان اور پاکستان میں گورنمنٹ تو موجودے کی وجہ سے چل رہی ہے، ویسے آپ سمجھ لیجیے موجودہ جو چل رہی ہے. میرا علاج امریکہ میں ہوتا تھا، کچھ ہارٹ پرابلم ہے، وہ تو اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں شریف ہوں، اس لیے کہ شرافت کی علامت ہے ہارٹ پرابلم ہونا. تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو شریف سمجھتا ہوں، میں بھی تھوڑی شرافت کا ہے. تو NIH میں جو ڈاکٹر میں علاج کرتا تھا فری آف کاسٹ، ایک پیسہ کا بھی اس نے نہیں لیا، فل کیئر. جب میں جانے لگتا تو واپس کو سال بھر کی سپلائی دواؤں کی فری آف کاسٹ. لیکن لوگوں کی جو برائیاں ہیں وہ برائیاں تو ہیں، لیکن جو خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کیجیے آپ. اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ بس چونکہ وہ مجھے پلیس سمجھتا تھا، اس لیے مجھے اس نے جنت میں جانا نہیں، یہی جنت میں سے بنا رکھی تھی میرے. اب آپ دیکھیے کہ 2 سال پہلے وہ انڈیا میں آیا، کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی کارڈیاک ڈاکٹرز کی، وہ مجھے یاد رکھا اس نے. دہلی میں ایک فورٹس ہاسپٹل ہے اور یہ نیا بنا ہے، اچھا ہے. اس کے جو انچارج تھے ڈاکٹر کول، اس سے ان کی کچھ دوستی ہوئی. انہوں نے جا کر اسپتال دیکھا، فیسلٹی دیکھی، ریٹس دیکھا کہ ریٹس بہت ہی کم لکھے ہوئے ہیں. تو بتائیے اتنے 4-5 سال سے میں امریکہ گیا ہی نہیں، مگر اس نے یاد رکھا. اس نے کہا کہ میرا ایک پیشنٹ یہاں رہتا ہے اور تم اس کا علاج کا ٹیسٹ وغیرہ کر دو اور ذرا سا لے آتا ہوں. ٹھیک ہے، یس سر، اوکے. وہ ڈاکٹر کول صاحب کا ٹیلی فون میرے پاس آیا کہ وہ فلاں ڈاکٹر امریکہ سے آئے تھے، انہوں نے آپ کو ریفر کیا ہے، آپ پلیز آ جائیے، میں آپ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے پوچھا بھیا سنو گا بیٹا، سنیے رات کو نیند نہیں آئے گی آپ کو. تو میں نے پوچھا میں کتنے پیسے لیتا ہوں؟ کہنے وہ تو بہت آپ کے ابتدائی ٹیسٹ ہیں، اونلی 300 روپیز، 300 روپے، $300 تھوڑی بھائی، 300 روپیز، جس کے کتنے ہوئے $6 ہوئے، بس $6 بھی نہیں ہوئے، $60 ہوئے، $6-7 ہوئے.
میں یہ پیسہ 30,000 روپیہ لے کے گیا، چونکہ میں ہندوستانی ڈاکٹروں کو پہچانتا ہوں. انسٹیڈ آف 300 روپیز میں 30,000 روپیہ لے کے گیا. اب میں گیا تو بڑی محبت سے ملے، بہت اخلاق سے ملے، بہت پیار سے ملے. اور اس کے بعد کہہ لے وہ بالکل اتنا ہی ٹیسٹ تو 300 روپے میں ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کی اینجیوگرافی ہو جائے تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. تو میں نے کہا مجھے اور کتنا پیمنٹ کرنا پڑے گا اینجیوگرافی کے لیے؟ اونلی 11,000. میں نے کہا نو پرابلم، میرے پاس 30,000. میں نے کہا ٹھیک ہے، یو گو اہیڈ. اب دیکھیے آپ تماشا. اب جب میں آپریشن تھیٹر میں گیا اور وہاں مینڈک کی طرح سے لیٹا ہوا ہوں صرف، اور قید میرے پاس ہو گیا. اب وہ کہا کہ ناؤ آئی ہیو گاٹ یور ڈیزیز، ہم نے آپ کی بیماری پکڑ لی. میں نے کہا اچھا کیا پکڑ لی، آگے کیا ہوگا؟ کہتے اب بتاؤ ہم اس کا علاج کریں یا نہ کریں. اب میں کیا کہوں گا آپ بتائیے بھائی صاحب، کیا کہوں گا بھائی؟ مینڈک کی طرح سے پڑا ہوا ہوں، قید پاس ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب ہم نے آپ کی بیماری جو تھی وہ پکڑ لی، اب ہم بیماری کا علاج کریں یا نہ کریں. میں نے کہا نو سر یو گو اہیڈ. میں سمجھا 10,000 20,000 کچھ اور پڑ جائے گا. 3 لاکھ روپے کا بل آیا. 300 کے بجائے 300,000 روپیز. تو دوسری چیز، ایک ڈاکٹر کا کوالیفائڈ نہ ہونا. اب میں مولا آپ کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں میں خلوص سے پڑھنا ہوں. ایک ڈاکٹرز کا کوالیفائڈ نہ ہونا، دوسرے ڈاکٹرز کا لالچی ہو جانا. جب تک مریض کی جیب خالی نہ ہو جائے اس وقت یہ ٹھیک نہ ہونے پائے. اس جگہ پر آنے والوں کی دوہری ذمہ داریاں ہیں. کوئی شخص بھی آ سکتا ہے، کسی قبیلے کا آ سکتا ہے، کسی خاندان کا آ سکتا ہے، کسی ملک کا آ سکتا ہے، بٹ ہی مسٹ ہیو سم نالج. دوسرے وہ یہ سمجھے کہ وہ امام کی خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہے، بزنس کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. اگر آپ نے رضاداری کو بزنس بنا دیا ہم ساری اور خلوص ختم ہو گیا تو بہت ڈیمیج ہو جائے گا. پھر غریب کیسے مجلس کریں گے؟ اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کو امیر کر سکے اور غریب نہ کر سکے. صلوات بر محمد وعلیہ. بس یہ اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر دی. تو اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، مگر اس نے کسی شے کو پیدا کرنے کے بعد اپنا قصیدہ نہیں پڑھا. جب انسان کو پیدا کیا تو کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ سب دکھاتا ہے آپ کے سامنے بشرطے کہ آپ ہوشیار رہیں تو روز آپ کے سامنے چیزیں آتی رہیں گی. چیونٹی آن کیسے رہتی ہے، پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں. اب یہاں تو ماحول نہیں ہے، لیکن ہندوستان پاکستان جہاں سے آپ تشریف لا رہے ہیں، ہمارے یہاں جب یہ پیشنگ گوئی ہوتی ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی تو میں بڑے بڑے حرفوں سے لکھ دیتا ہوں کہ آج تو بارش نہیں ہوگی. طے ہے کہ بارش نہیں ہوگی. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ چیونٹیاں اپنے بلوں سے نکل کر جا رہی ہیں تو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے سائنٹسٹ دھوکہ کھا سکتے ہیں، اللہ کا پایا ہوا دھوکہ نہیں کھاتا. میں سمجھ لیتا ہوں کہ بس اب بارش آنے والی ہے. یہ چیونٹیوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ریفیوجیز کی طرح سے سامان لیے جانا، اس بات دے لے کہ ان کو سینس ہو گیا کہ بارش آنے والی ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا، یہ باتیں ضروری ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا ایمان مستحکم رہے. میں خود تھوڑا بہت ایسٹرونومی کو جانتا ہوں، کوئی اس کا اسکالر نہیں ہوں، لیکن تھوڑی بہت ABCD تو ایسٹرونومی کو میں جانتا ہی ہوں. آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال پہلے دنیا بھر کے ایسٹرونومرز نے کہا تھا کہ ایک سرٹن ڈیٹ میں ایک کومیٹ ہے، اس کی دم دنیا کے اوپر سے گزر رہی ہے. اس کی دم جو تھی وہ 2 کروڑ میل لمبی تھی. دم اس کی تھی 2 کروڑ میل لمبی. یاد آیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ رات بھر فائر ورکس ہوگا. میں بھی
ٹی وی کھولے ہوئے بیٹھے رات کو 2:30 بجے تک کہ اب ہوتا ہے فائر ورک، اب ہوتا ہے فائر ورک، اب ہوتا ہے فائر ورک. پوری رات گزر گئی، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک کہیں ایک پھلجھڑی بھی نہ چھوڑی. فائر ورک کی بات تو الگ رہی. اور کیا وہ اچھا، پھر اس کے بعد ایسا سناٹا چھایا کہ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا بھائی، کہ پوری دنیا کے اسٹرانومرز نے مل کر ایک پریڈکشن کی، اور پریڈکشن کا کامٹ ہے اس کی دم گزر رہی ہے 2 کروڑ اس میں آتی بارش اٹھے گی اور فائر ورک ہوگا، اور یہ ایک پھلجھڑی بھی نہ چھوڑی. 2:30 بجے تک میں بدو بدو بنا بیٹھا ہوں، ٹیلی ویژن کھولا ہوا اسکول میں بیٹھا رہا. 2:30 بجے کے بعد میں نے بند کیا. میں کہ سب لوگوں کو بند پڑ گیا. میں ابھی دیکھ لیجیے، ابھی اتنا ہلا مچایا گیا کہ بس ابھی سال سے گلوبل وارمنگ شروع ہو رہی ہے. ان کا گلوبل وارمنگ ہو گئی اور گلوبل کولنگ شروع ہو گئی. ناردرن بیلٹ آف انڈیا میں نے پرسوں سے بات کی ہے، آج تک اتنی سردی نہیں پڑی جتنی اس وقت پڑی ہے. لکھنؤ کا ٹیمپریچر 0 کبھی نہیں ہوا، اس سال 0 تک چلا گیا. اور کہنا تو یہ اپنے حساب سے کہتے ہیں، اسی کوئی وہ توہین ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کبھی ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ 10% کی پریڈکشن صحیح ہو، لیکن ابھی جو پوزیشن ہے وہ یہ صورت حال ہے کہ ایک چوٹی کی جو پیشین گوئی ہوتی ہے اپنے عمل سے وہ غلط نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کی یا ان کے اجتماع کی پیشین گوئیاں غلط ہو جاتی. ایک مرتبہ سوالات دے دیں آپ تو اس چوٹی کو اللہ نے پیدا کیا، اتنی سی ہے مگر جانتی ہے بارش کب ہوگی، مگر اس کو پیدا کرنے بعد اپنا قصیدہ نہیں پڑھا. انسان کو جب پیدا کیا تو اپنا قصیدہ پڑھا. عزیزوں، آج مجھے اور اجازت دیجیے کہ باتیں کروں، پھر اس سے آج انشاءاللہ کل سے میں ٹاپک تو وہی ہے لیکن دوسری لائن پر جاؤں گا. اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام سے سب سے زیادہ دور کون ہے تو میں کہوں گا، دیکھیے آپ بات سمجھ لیجیے، قرآن میں ہے کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض. آپ سے جو کہا گیا کہ بی اے مسلم، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، دین فطرت ہے. پوری کائنات کا دین اسلام ہے. چاند کا دین اسلام، سورج کا دین اسلام، گیلیکسیز کا دین اسلام، کاساس کا دین اسلام، زمین کا دین اسلام، درختوں کا دین اسلام، ہر شے جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کا دین اسلام ہے. اسلام معنی کیا ہے کہ سب نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. یہ ہے اسلام. تو بھائیوں، سکھوں کو گنا جا سکتا ہے کہ سکھ کتنے ہیں، ہندوؤں کو گنا جا سکتا ہے کہ ہندو کتنے ہیں، کرسچن کو گنا جا سکتا ہے کہ کرسچنس کتنے ہیں. مسلمانوں کو نہیں گنا جا سکتا کہ مسلمان کتنے ہیں. ساری دنیا مسلمان ہے، ساری کائنات مسلمان ہے سوائے مسلمانوں کے. جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں بس وہ مسلمان نہیں ہیں، باقی پوری کائنات مسلمان ہیں. آپ اسلام کو سمجھیں، میں آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. دیکھیے، کسی بھی مذہب کو دوسرے مذہب والوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے. آپ مجھ سے بعد میں سوال کریے، میرے سینے پر چڑھ کے سوال کیجیے، معافی مانگ کے سوال مت کیجیے. میں بہت چھوٹا انسان ہوں. کسی دین و مذہب کو دوسرے مذہب والوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان اسی دین اور اسی مذہب کے کلرجی نے پہنچایا ہے، دھرم گرو نے پہنچایا ہے، ملاؤں نے پہنچایا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ چرچ نے 3 لاکھ سے زیادہ مور دین 300,000 سائنٹسٹ کو کس ظلم اور ٹارچر کے ساتھ ذبح کیا ہے. اسی کی وجہ سے تو یورپ سے کرسچینٹی ختم ہو گئی اور چرچ اور اسٹیٹ کو الگ الگ کیا گیا. ورنہ جب چرچ کی حکومت تھی
3 لاکھ سائنٹسٹ کو کتنے ٹارچر کے ساتھ ہلاک کیا گیا، کل کیا گیا ہے، جس کی مثال آپ نہیں پیش کر سکتے. ہندو دھرم میں یہی ہوا کہ جو ان کے دھرم گرو تھے انہوں نے اپنے مذہب کو سب سے زیادہ برباد کیا، مگر کسی ریلیجس گروپ نے اپنے دھرم، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے ایجنٹ کو اتنا برباد نہیں کیا جتنا مسلمان ملاؤں نے برباد کیا. یہ ساری پرابلم انہیں کی آئی ہوئی ہے. کل میں نے یہ بات عرض کی تھی. یہ طالبان جن کا کل میں نے ذکر کیا تھا، القاعدہ کے لوگ، ہماری کیا خطا ہے بھائی؟ ہم کس کا سینہ دبا رہے ہیں؟ ہمارے تو مٹتے مٹتے بھی اہل بیت کی تربیت کا اثر یہ ہے، آپ اور فرمائیے گا، اہل بیت کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ جب اسرائیل غزہ پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سینکڑوں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، تو مصر اپنی سرحد کو فلسطینی بیماروں کے لیے بند کر دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، ہے کہ نہیں؟ ایجپٹ نے اپنی سرحدوں کو بند کر دیا، کوئی مسلم ملک ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. ایک ایران والوں کا مذہب ہے شیعہ، فلسطینیوں کا مذہب ہے، ان کا مذہب ہے اینٹی شیعہ. پتہ نہیں کہاں سے شیعوں کا اناد ان کے دماغ میں آ گیا ہے، کیوں دشمنی ان کی آ گئی ہے ان کے دماغ میں شیعوں کے آگے ہوگا. لیکن ہمارے وہ ورژن اسلام کا جو اہل بیت کے تھرو ہم تک آتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم دیکھو کہ جو آدمی جس کی تم مدد کرنے جا رہے ہو تمہارا اپنا ہے یا غیر ہے، یہ دیکھو کہ مظلوم ہے کہ نہیں ہے. اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، چاہے وہ تمہارا دشمن ہو. اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے ایران نے اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر امریکہ اور اسرائیل کے سینے پر کودوں ڈالنے کے بعد ایئر لفٹنگ کی فلسطین سے، اور وہاں سے بیماروں کو اٹھا کر لے کر آیا. اور آج بھی آپ مجھے بتا دیں، کل میں شاید کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، مجھے یاد نہیں رہتا، ایک عرب ملک جہاں میں جایا کرتا تھا، ہمیں کہہ چکا ہوں غالباً، وہاں ایک صاحب نے آ کے مجھ سے بتایا کہ اب تو یہ پابندی لگ گئی ہے کہ آپ یزید اور اسرائیل اور امریکہ کو برا نہیں کہہ سکتے، 3 کو برا نہیں کہہ سکتے، یزید، اسرائیل، امریکہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت کیا، سب تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا. اب تو خود ہی کہتے ہیں انہوں نے، تینوں کرمنل کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، اسرائیل، یزید اور امریکہ. ٹھیک ہے، وہ تو یہ اللہ کا انسان ہے، چلیے ٹھیک ہوا. تو کوئی نہیں آیا، مگر وہ یہ سب اہل بیت کی تعلیمات اور ان کی مظلومیت کا صدقہ ہے کہ آج گھٹتے گھٹتے مٹتے بھی آپ میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں. اللہ کا شکر کیجئے. پہلی بات یہ پائی جاتی ہے کہ آپ میں مظلوم کی مدد کی طرف ہے، چاہے وہ آپ کے خلاف کیوں نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں، آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں، مگر آپ سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں ہے، مگر آپ سے زیادہ بوجھ بھی کوئی نہیں ہے. لاسٹ کراچی میں تھا، میں دیکھ رہا تھا سامنے عاشورے کے جلوس میں جو بلاسٹ ہوا ہے، میں ہل گیا تھا اس کو دیکھ کے. 40-50 آدمی خون میں لوٹ گئے، زمین پر گر پڑے میری نظروں کے سامنے. مگر میں منبر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو گرتے ہوئے، مرتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے دیکھا کہ جن کے ہاتھوں میں علم تھے، مگر ایک علم کو بھی زمین پر گرتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسے ہی ایک علمدار جو علم اٹھائے ہوئے تھا وہ زمین پر گرا، وہ گرا، مگر علم کے گرنے سے پہلے دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر علم کو اٹھا لیا کہ ہم علم کو گرنے نہیں دیں گے، یہ علم بس ایک مرتبہ کربلا میں گر چکا. یہ معمولی بات ہے. میں قسم کھایا کرتا ہوں کسی دوسرے فرقے کا جلوس ہوتا تو وہ بھگدڑ مچتی، وہ آفت آتی کہ آدمی تو دکھائے کہ جوتیاں خالی سڑکوں پر دکھائی دیتی اور چپلیں دکھائی دیتی. ایک آدمی نہیں بھاگا، قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک بچہ نہیں بھاگا. آدمی کو جائے. تو یہ شجاعت جو آپ میں آئی ہے اور یہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی، اس کو اور پروان چاہیے.
ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ کا. ہاں ٹھیک ہے. ہمارے ہر جگہ جیسا کہ صاحب نے کہا بالکل صحیح فرمایا, میں اس کی تائید کرتا ہوں. ایک پاکستان تھوڑی ہے, مصر میں ہم پر کیا گزر رہی ہے ہمیں معلوم ہے, جارڈن پر ہم پر کتنی سختیاں ہیں ہم کو معلوم ہے, عراق میں القاعدہ کیا کر رہا ہے, کس طرح سے شیعوں کو بھون رہا ہے گولیوں سے, فار نتھنگ, وہ ہمارے سامنے ہے. افغانستان میں چند گھنٹوں کے اندر اندر ہزارہ قبیلے کے 40,000 شیعوں کو تحقیق کر دیا گیا, ہمیں معلوم ہے. تو یہ تو ہماری تاریخ ہے, شہادت ہماری تاریخ ہے, یہ چلتی ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رات دعا دیں. بس ایک بات سن لیجیے, بی کلیور. پھر میں مجبوراً پاکستان کا نام لے رہا ہوں, غالباً اب ان کے دل میں بات نہیں آئے گی. مسائل تو ہم پر ہر جگہ ہو رہے ہیں, کہاں نہیں ہو رہے, ہندوستان میں نہیں ہو رہے, ہندوستان میں بھی ہو رہے ہیں, سب جگہ ہو رہے ہیں. لیکن جو حالت پاکستان کی ہے وہ کہیں کی نہیں ہے. یہ میرے اوپر اعتبار کیجیے, کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, سب کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب میں جانتا ہوں. انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا. اس میں طالبان کا اتنا قصور نہیں ہے. ہندوستان میں ابھی ایک بخار پھیلا تھا, فیور, ڈینگو فیور. پاکستان میں پھیلا تھا نہیں پھیلا تھا؟ پھیلا تھا نا. ہمارے یہاں بہت وارڈ سے وارڈ ڈینگو فیور کے مریضوں سے بھرے ہوئے تھے. بڑا خطرناک ہوتا ہے بھائی, ذرا سے نیگلیجنس ہو تو آدمی ٹہل جاتا ہے. یہ ڈینگو فیور کیوں ہوتا ہے؟ ایک ماسکیٹو, ایک مچھر جو سفید پانی پر بیٹھتا ہے, گندے پانی پر نہیں بیٹھتا, صاف پانی پر بیٹھتا ہے, وہ وہاں سے اڑ کر جسے کاٹ لے اسے ڈینگو بخار ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ کو قتل کر رہے ہیں یہ تو بیمار ہیں ڈینگو کے. مچھر ہے ملا, ملا ڈینگو, ملا ڈینگو, یہ ان کو ڈس رہا ہے اور ان کو بیمار بنا رہا ہے. جب تک کہ ان کے لگام نہیں دی جائے گی ان مدرسوں میں کہ جہاں صرف نفرتیں سکھائی جاتی ہیں, جو ہمارے یہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے, ششو مندر, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو RSS اور BJP اور یہ سب ادارے ہمارے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ چلا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کو صرف ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسے, مسلمان ایسے, مسلمان ایسے, مسلمان ایسے. وہ جب جوان ہو کر نکل رہے ہیں تو شمشیر بکف اور خنجر بکف مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار. وہی صورت پاکستان میں ہے کہ وہ بچے جو مدرسوں سے تعلیم لے کر نکل رہے ہیں ان کے بارے میں, شیعوں کے بارے میں نہ معلوم کیا کیا ان کے دماغ میں بھرا جاتا ہے کہ شیعہ ایسے اور شیعہ ایسے اور شیعہ ایسے اور شیعہ ایسے, وہ ان کو مارنے کے لیے تیار. تو جب تک کہ مذہبی ایکسٹریمزم کو ختم نہیں کیا جائے گا پاکستان سے, اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. بس میں اسلام پر آ جاؤں سیدھا سا. دیکھیے میں کچھ حق بیان کر رہا ہوں, کچھ اسلام نے رائٹس, کچھ اسلام نے حق ایسے دیے ہیں کہ جو ہر انسان کا حق ہے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے نان مسلم ہو, وہ اس کا رائٹ ہے. پہلا حق کھانا. اسلامک اسٹیٹ اگر ہے تو وہاں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. اب یہ دوسری بات ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں بھوکے زیادہ ہیں, یہ اسٹیٹ نان اسلامک ہے, یہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا. مگر یہ اصول اچھا کیا ہم نے لیا اسلامی سے. اسلامک اسٹیٹ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک آدمی بھوکا نہ ہو, ایک آدمی بے گھر نہ ہو. اور اسی لیے مولا علی نے جارج جرداق جو کرسچن ہے, جو صوت العدالت الانسانیہ 5 جلدوں مولا علی کی سوانح میں لکھتا ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس, اس جسٹ کی شکل میں آیا ہے ایبریڈ ایڈیشن, اصل کتاب 5 والیوم میں ہے. اس میں وہ کرسچن لکھتا ہے
اب بڑا تو نہیں مانیے گا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے نظر لگا پڑی ہے؟ مولویوں کو یہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کتنی نظر لگا پڑی ہے؟ جان جرداق نے اپنی پریفیس میں کتاب کی لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے آئی گون تھرو نہج البلاغہ 200 times. 200 مرتبہ اس نے نہج البلاغہ پڑھی تب وہ علی کی محبت میں مست ہوا ہے اور اس نے کتاب لکھی. تو وہ لکھتا ہے کہ علی کی خلافت کو جب خاتمے کو جب چند دن باقی رہ گئے تو مولا علی نے کوفے میں عام اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جائیں. اس وقت اس زمانے میں کوفے کی آبادی 9 لاکھ تھی, اباؤٹ 1 ملین. تو اس وقت اباؤٹ 1 ملین آبادی ہونا سمجھیے کہ کوفہ جسٹ لائک نیو یارک اینڈ ٹوکیو. اور وہ پوری آبادی جمع ہو گئی تو مولانا نے ممبر بجانے کے بعد کہا کہ کوفے والوں تم میرے موافق بھی ہیں, مخالف بھی ہیں, خارجی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, چاہنے والے بھی ہیں, دشمن بھی ہیں, مگر تم سب کے درمیان میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے درمیان حکومت کرتے ہوئے 3 برس کا عرصہ گزرا ہے اور سازشوں کے تحت مجھے مسلسل جنگوں میں پھنسائے رکھا گیا تاکہ میں صحیح ایڈمنسٹریشن نہ کر سکوں. لیکن میں تم سب کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری پوری اسٹیٹ میں ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک ایک آدمی ایسا نہیں بتا سکتے مسلم یا نان مسلم کہ جس کے رہنے کے لیے گھر نہ ہو, کھانے کے لیے غذا نہ ہو, پہننے کے لیے لباس نہ ہو, اور اگر ہے تو بتاؤ. اور کوفے کی اس ساری آبادی نے سر جھکا کر کہا کہ آپ کے یہاں نہ کوئی بھوکا ہے, نہ کوئی بے گھر ہے, نہ کوئی بے در ہے. اس وقت مولانا نے اپنی شرٹ, اپنی قمیص کو پکڑ کر کہا کہ یہ قمیص وہی ہے جس کو 3 برس پہلے میں مدینے سے پہن کر چلا تھا. اب اس میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ جب میں درزی سے کہتا ہوں پیوند اور لگا دے تو کہتا میں لگاؤں کہاں, پیوند اب دینا کہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں مرتے وقت یہی قمیص جسم پر پہنے میں ہوں تو سمجھنا کہ میں کرپٹ نہیں تھا, میں تمہارے بیت المال میں ہاتھ نہیں لگایا. اور اگر میرا لباس تبدیل ہو جائے, میری غذا تبدیل ہو جائے. یہ جو ہندوستان اور پاکستان میں آج, کیا پاکستان میں پیسہ نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں پیسہ نہیں ہے؟ جی خوب ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں. ٹائمز میگزین جو امریکہ سے نکلتا ہے اس میں نے خود پڑھا کہ سوئس بینکس میں بلیک منی سب سے زیادہ ہندوستانی لیڈرز کی ہے. یہ پیسہ وہاں جا رہا ہے جو ہندوستان کا ہر چوتھا آدمی آج بھوکا دکھائی دے رہا ہے. تو پہلا حق ہے کھانا, ہر ایک کو ملے گا, کوئی آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا. جانور کو بھی آپ بھوکا نہیں رہ سکتے ہیں. بس میری بات مان لیجیے, تفصیل نہیں دینے کے وقت نہیں, ورنہ پھر میں کل کی طرح مسائل نہیں پا پاؤں گا. جانور کو بھی آپ بھوکا نہیں رہ سکتے. ارے بھائی آپ کو یاد ہے مولانا نے بی بی زینب سے کیا کہا تھا, حضرت ام کلثوم نے کیا کہا تھا جب 19 رمضان کو جا رہے تھے کہ ڈکس مجھے گھیرے ہوئے ہیں, یہ فریاد کر رہی ہیں, یہ کچھ جو کہہ رہی ہیں میں سمجھ رہا ہوں, لیکن دیکھو ان کی کھانے اور پانی کا خیال رکھنا. اور اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں یہ کھانے اور پانی کو کھلا تو ان کو آزاد کر دینا, کسی دوسری جگہ دے دینا, کسی دوسرے کو دے دینا کہ اللہ کی یہ مخلوق بھوکی نہ رہنے پائے. اسلام میں ڈکس کو بھی بھوکا نہیں دیکھا جا سکتا. میں بھی بتا رہا ہوں کہ جملہ میں نے کیوں کہا آپ کے کھانا. یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق ہے زندگی کا. آپ کسی کو بے خطا کو مار نہیں سکتے, چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو. میں تو پاکستان مجلس میں کہا تھا, وہ سیدھی طالبان کے پاس گئی ہوگی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے 1 مہینے کے لیے طالبان کے بیچ میں بھیج دیا جائے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ آپ اسلام کو سمجھیے کیا ہے. کیا ہوگا, مار ڈالیں گے مجھے, اب تمہیں احتمال ایک اور مر جائے گا, اس میں کون سی بڑی بات, قصہ ختم. ممکن ہے میں سمجھا ہی لے جاؤں ان کو پیار و محبت سے کہ آپ کے گھر جا رہے ہیں, آپ نان مسلمس کو نہیں مار رہے ہیں اور شیعوں کو نہیں مار رہے ہیں, آپ اسلام کو مار رہے ہیں. اسلام کے اصولوں کو آپ کل کر رہے ہیں. کون کتابیں پڑھے گا دیکھنے کے لیے کہ اسلام کے اصول کیا ہے؟ سب آپ کے کردار میں اسلام کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کتنا ظالم اور جابر اور خونی مذہب ہے. تو دوسرا رائٹ لائف کا ہے, میں آ رہا ہوں مسائل پر. تیسرا رائٹ ریسپیکٹ ٹو ڈیڈ باڈی, کسی کی ہو. میں آپ کے سامنے مثال دے دوں, غالباً صحیح بخاری میں اور صحیح بخاری میں صحیح سیاست میں سے کسی کتاب میں موجود ہے.
کہ حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ایک جیو کی ڈیڈ باڈی جانے لگی، رسول اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ آپ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جس ڈیڈ باڈی کی، یہ یہودی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول نے کیا کہا؟ سنیے، رسول نے فرمایا یہودی ہے، میں بھی جانتا ہوں یہودی ہے، لیکن کیا یہ انسان نہیں ہے؟ انسان ہونے کے سامنے سہارے اس کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے، اس کی بھی ایک ویلو ہے۔ بس مجلس آ گئی، تین کم سے کم بھی اور بھی حق تھے لیکن اب اسے پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ تین بنیادی حق ہیں جس کو اسلام بغیر ڈسکریمنیشن کے ہر ایک میں دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بھوکا نہ ہو، ہندو ہے رہے ہندو مگر بھوکا نہ ہو، کرسچن ہے رہے کرسچن مگر بھوکا نہ ہو، جیو ہے رہے جیو مگر بھوکا نہ ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، زندگی، بے خطا کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ نمبر تین، لاش کی توہین نہیں کر سکتے۔ جو حق اسلام یہودیوں کو دے رہا ہے، کرسچنس کو دے رہا ہے، کافروں کو دے رہا ہے، مشرکوں کو دے رہا ہے، اسلام اتنا بگڑ گیا تھا کہ یہ حق رسول کے نواسے کو نہ ملے۔ تو بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اسلام کہتا ہے کوئی بھوکا نہ رہے، اور یہاں کربلا کے میدان میں حسین کے سپاہی، حسین کے اہل بیت، حسین کے اہل حرم، حسین کے معصوم بچے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں۔ مجھے سنتے سنتے آپ عادی ہو گئے ہیں، ورنہ تصور کریں کہ جب معصوم بچے 3-3 4-4 برس کے آ کر ماؤں کی دامنوں سے لپٹتے ہوں گے، اماں پانی، باپ کے دامن کو پکڑتے ہوں گے بابا پانی، چچا کے دامن کو پکڑتے ہوں گے بابا پانی، وہ سزن کے دیر پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور کیا؟ دوسرا رائٹ ہے جان، بے خطا کو نہیں مار سکتے۔ اسی اصول کو دکھانے کے لیے امام بار بار خطبے دے رہے تھے میدان کربلا میں، کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کر آ کر خطبہ دیتے، کبھی اونٹ پر آ کر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے تھے مسلمانوں بتاؤ میں نے کیا خطا کی ہے، مجھے میری خطا بتا دو، میں کہہ دوں گا مجھے مار ڈالو۔ بتاؤ میں نے کسی حرام خدا کو حلال کیا ہے، بتاؤ میں نے کسی حلال خدا کو حرام کیا ہے، بتاؤ میں نے کسی کا مال لے لیا ہے، بتاؤ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ 30,000 کا رستہ چپ کھڑا ہوا ہے، گونگے معصوم کردار ہے، کیا بتائیں؟ تو دشمن خود اپنی خاموشی سے اقرار کر رہا ہے کہ آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، بس بے گناہ تو حسین کو شہید کر رہا ہو۔ ارے بھائی حسین کی اب ایک مجلس میں کیا کیا بات پڑی ہے؟ حسین کو کوئی بے گناہ کہہ سکتا، گناہ گار معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ سکتا، تعالی اکبر کو کہہ سکتا، فرضی الزام لگا سکتا تھا، ایک 6 مہینے کے بچے کو آپ کیا گناہ گار کہیں؟ ایک معصوم بچہ 6 مہینے کا، اس کا کیا گناہ بتا سکتے ہیں؟ اس کے لیے حسین نے پانی مانگا تھا، اور کیا مانگا تھا؟ پانی کے بجائے تیر ظلم سے اسے شہید کر دیا گیا۔ ریسپیکٹ ٹو ڈیڈ باڈی جو حسین کے ساتھ ہوئی، اے بھائی یہ تو ریسپیکٹ ٹو ڈیڈ باڈی تو جانور کا حق ہوتا ہے۔ آپ انصاف سے مجھے بتا دیں، آپ ذات پاکستان سے آئے، ہندوستان سے آئے، مختلف جگہوں سے آئے ہیں، آپ اپنے شہر میں جا رہے ہوں، آپ کا ڈرائیور ہندو ہو کرسچن ہو کچھ بھی ہو، آپ ہی گاڑی لیے ہوئے جا رہا ہے، سامنے سڑک کے اوپر ایک بلی مری پڑی ہوئی ہے، آپ انصاف سے بتائیے گا ایک بلی سڑک پر مری پڑی ہوئی ہے، آپ کا ڈرائیور جس دھرم و مذہب کا بھی ہوگا وہ گاڑی کو بچا کے لے کے جائے گا، بلی کو کیٹ کو پامال کرتا ہوا نہیں جائے گا۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو جانور ہے، وہی مر چکا ہے، اس کو کیا ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے، لیکن یہ کہ جانور کی لاش کو بھی پامال تھوڑی کیا جاتا ہے، کسی مذہب میں بھی جانور کی لاش کو پامال نہیں کیا جاتا۔ اللہ بس سوا سنی اور جماعت آپ ختم کروں، کربلا میں عباس شہید ہو چکے، علی اکبر کا ایسا جوان شہید ہو چکا، قاسم کا ایسا یتیم بچہ شہید ہو چکا، حسین خود شہید ہو چکے،
سر کٹ چکا، نوک نیزہ پر بلند ہو چکا، آواز آ چکی کہ اللہ قتل حسین بے کربلا والا ذبح حسین بے کربلا، اور خیموں میں آگ لگ چکی، سروں سے بیویوں کے چادریں چھن چکی، شام ہونے والی ہے، زینب جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیٹھی ہوئی، دن بھر کا منظر نظروں کے سامنے جا رہی، کبھی اکبر کا چہرہ آتا ہے، کبھی عباس کا چہرہ آتا ہے، کبھی قاسم کا چہرہ آتا ہے، کبھی حسین کا کٹا ہوا سر نظروں کے سامنے آتا ہے۔ بی بی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ ایک مرتبہ فضا دوڑتی آئی اور کہا بی بی آپ تو پتہ نہیں بیٹھی ہوئی کیا سوچ رہی ہیں، بی بی اب آپ پر سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ زینب نے کہا اب کیا مصیبت آئے گی، ہمارے پاس ہے کیا جو مصیبت آئے گی، بچے ہمارے شہید ہو گئے، اولاد ہماری شہید ہو گئی، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، اب ہے کیا جو مصیبت آئے گی، بس دار و مجد ختم ہو رہی ہے۔ فضا نے کہا نہیں بی بی اب تو سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ شہزادی نے کہا وہ کون سی مصیبت، کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ بی بی آپ تو یہاں بیٹھی ہوئے نہ معلوم کیا سوچ رہی ہیں، میں تو میدان میں کربلا میں تھی، میں نے دیکھا کہ پسر سعد اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا لشکر کی صفوں میں دوڑتا پھر رہا ہے اور کہتا پھر رہا ہے کہ ابھی اپنے گھوڑوں سے اترنا نہیں میرے سپاہیوں، ابھی ہمارے پاس حکم آیا ہے کہ حسین و حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا جائے گا۔ عزاداران حسین بس جیسی یہ آواز بی بی کانے پہنچی، ایک مرتبہ زینب طرف پہ کھڑی ہو گئی، اے فضا یہ کیا کہہ رہی ہے، اے فضا یہ کیا کہہ رہی ہے، کیا میرا علی اکبر پامال ہو جائے گا، کیا عباس کی لاش پامال ہو جائے گی، فریاد کرتے ہوئے آ گئی میدان کربلا میں۔ تو اتنی دیر میں منظر بدل چکا تھا، اب زینب نے یہ منظر دیکھا کہ جب پسر سعد نے اعلان کیا کہ سارے شہیدوں کی لاشیں پامال کی جائیں گے تو سب سے پہلے ہو کا قبیلہ آگے بڑھا، ٹرائب آگے بڑھا، اس نے کہا کہ امین ہم نے تیری اطاعت کے لیے اپنے سردار قبیلہ کو حیدر ٹرائب کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، یہ ہم کر سکتے تھے، مگر ہمارے سردار کی لاش پر گھوڑے دوڑے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، پہلے ہم سے جنگ کرنا ہوگی اس کے بعد ہو کی لاش پامال ہو پائے گی۔ عمر ساتھ ڈر گیا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم ہر کی لاش اٹھا لے جاؤ۔ علامہ رشید راضی مرحوم کے درجات کو بلند کرے، وہ اس منظر پر فرمایا کرتے تھے کہ جب ہر کے سپاہیوں نے ہر کی لاش کاندھے پر اٹھائی اور لے کر مقتل سے چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کی لاش پامال نہیں ہوتی۔ بس عظیموں، اب زینب نے دیکھا کہ بچانے والے آنا شروع ہو گئے، حبیب کے قبیلے والے آ گئے، حبیب کی لاش پامال نہیں ہوگی، زہیر قبیلے کے لوگ آ گئے، زہیر کی لاش پامال نہیں ہوگی، مسلم نے حوصلہ کے قبیلے کے لوگ آ گئے کہ یہ لاش پامال نہیں ہوگی، ساری لاشیں ہٹتی چلی جا رہی ہیں مقتل سے۔ ارے آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہاں تک کہ شمر ملعون آ گیا خبیث، اس نے کہا کہ عباس سے ہماری دور کی رشتےداری ہوتی ہے، عباس کی لاش پامال نہیں ہوگی، عباس علاج محفوظ ہو گئی۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ آ گئے کہ علی اکبر سے ہماری رشتہ داری ہوتی ہے، یہ لاش پامال۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ ہر لاش کے ہٹنے کے بعد زینب کی کیا یہ تمنا نہیں ہو رہی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی تو میرے بھائی کا بچانے والا بھی نکل آئے گا؟ لیکن عزیزوں ہر لاش کے بچانے والے نکلے، حسین کی لاش کا کوئی پرسان حال نہ تھا، ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر، بیچ میں مظلوم کی لاش تھی، زینب اپنے کو گھوڑوں کو سموں میں ڈالے دے رہی تھی کہ مجھے پامال کر لو، میرے بھائی کی لاش کو پامال نہ کرو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا